السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ بالآخر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا، جس میں 26ویں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ مفاہمت کے قریب ہے اور حکومت بھی زور و شور سے مغالطہ آمیز ہی صحیح مگر یہ اندیا دے رہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ بلال بھٹو تو ایک موقع پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مولانا کے بغیر یا مولانا کے ساتھ وہ ہر صورت میں 26ویں آئینی ترمیم منظور کرا کر ہی دم لیں گے۔ تو بہرحال ایک فضا بن گئی ہے جس میں بظاہر یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ شاید آئینی ترمیم کے لیے جو مطلوبہ ارکان کی حمایت چاہیے وہ حکومت نے یا حکومت کے پس پردہ اصل قوتوں نے کسی طرح پوری کر لی ہے۔ اگرچہ اس شور کے درمیان کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جس میں ارکان یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں مختلف قسم کی پیشکشیں ہو رہی ہے۔ مثلا آج ہی اقبال آفریدی صاحب رکن قومی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں 40 کروڑ کی ایک پیشکش ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 40 کروڑ کی جو پیشکش ہے وہ 100 کروڑ تک بھی جا سکتی ہے اگر وہ تھوڑا سا یعنی لچک کا مظاہرہ کریں۔ تو بہرحال ارکان کو پیشکشیں تو ہو رہی ہے، اور ان پیشکشوں سے ہی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی مطلوبہ ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک اور صورتحال بھی ہے جو حکومت کے لیے کافی تشویش کا باعث ہے، اور میرے خیال میں حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ وکلا اب سڑکوں پر آنے کے لیے بے قرار ہے۔ آج کراچی میں ایک زبردست وکلا کنونشن ہوا ہے، اور اس وکلا کنونشن میں جو تقاریر ہوئی ہے اس کے تیوروں کو اگر آپ دیکھیں تو پوری طرح اندازہ ہوتا ہے کہ وکلا اس آئینی ترمیم کو کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوں تو مختلف وکلا کی تمامی تقاریر قابل توجہ ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کا خطاب تھا، بہت ہی ولولہ انگیز تھا، اسی طرح حامد خان کا ہے، لیکن میں 3 تقاریر ایسی ہے جس کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور ان 3 تقاریر میں یوں لگتا ہے کہ جو روئے عصر ہے یا جو وکلا کی ایک جنرل ول ہے یا جو اس وقت عوام کی ایک کیفیت ہے وہ پوری طرح ان 3 وکلا کی گفتگو کے درمیان بول رہی ہے، ان 3 تقاریر میں گونج رہی ہے۔ پہلی تقریر تو جس کا میں جلدی سے ذکر کروں وہ ربیہ باجوہ صاحبہ کی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ربیہ باجوہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایکٹیوسٹ ہے اور بے خوف اور نڈر ہے، وکلا رہنماؤں میں شامل ہے۔ جسٹس افتخار چودھری کی جو تحریک تھی اس میں یہ بہت ہی پرجوش نعرے لگاتی تھی۔ اب وہ بہت اچھی تقریر بھی کرتی ہے۔ کراچی وکلا کنونشن میں ان کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نام بلا دھڑک لیے، بلا جھجک لیے اور بے خوفی سے لیے۔ ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ موجودہ ہے اس کو مشخص نہیں کیا جا رہا، یعنی جب کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو ایک عرصہ لگتا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ہم جنرل پرویز مشرف کے دور سے دیکھ رہے ہیں، 12 اکتوبر 1999 کے بعد شروع کے 2 سال ایسے تھے کہ جس میں جنرل پرویز مشرف کے متعلق گفتگو اتنی آسان نہیں تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ یہی ماجرا جو ہے وہ ان کے بعد جنرل کیانی کے حوالے سے ہوا۔ جنرل کیانی جب آئے تو عام طور پر کہا جا رہا تھا کہ وہ انٹروورٹڈ ہے اور آرمی کے اندر اصلاح لا رہے ہیں، تو ان کے متعلق بھی اس طرح گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جنرل راحیل شریف کے بارے میں بھی ابتدا میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، پھر آخر میں پی ایم ایل این کے لوگوں انلیش ہوئے اور انہوں نے گفتگو شروع کی۔ اسی طرح جنرل باجوہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ شروع میں کوئی گفتگو ان کے بارے میں نہیں ہوتی تھی، ان کے متعلق جو بھی گفتگو میڈیا بہت کنٹرول تھا اور ان کی گرفت بھی بہت زیادہ تھی میڈیا پر، وہ میڈیا سے انٹریکشن بھی بہت کرتے تھے تو ان کے حق میں زیادہ چیزیں ہوتی تھی۔ جنرل باجوہ کے خلاف جو گفتگو شروع کی گئی یا کرائی گئی وہ میاں نواز شریف کی طرف سے ہوئی تھی، لندن سے اس کے اشارے آئے تھے اور پھر میڈیا نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی تھی۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیز ہوتا ہے جس میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا، پھر مشخص کیا جانے لگتا ہے، 1-2 کیریکٹرز ہوتے ہیں جن پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ وکلا کی تقاریر میں
اب اسٹیبلشمنٹ مشخص ہو رہی ہے ایک دو ناموں سے۔ آج اس کی گونج گمک میں نے محسوس کی۔ یہ خاص اینگل ہے جو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے دنوں میں کافی زیادہ پرجوش ہو جائے گا اور جس کا ذکر زیادہ ہوگا۔ تو یوں وہ لوگ جن کا ابھی ذکر نہیں ہو رہا وہ اب زیر بحث آنے لگے ہیں۔ ربیہ باجوہ کی گفتگو میں جو اہم بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کیا اور کہا کہ ذرا وہ دن یاد کیجئے ذوالفقار علی بھٹو والا۔ انہوں نے 5 فروری 1979 کی تاریخ کا ذکر کیا کہ جب سپریم کورٹ میں ان کی پھانسی کا فیصلہ ہو رہا تھا تو ربیہ باجوہ نے کہا کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے طے کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سے بھٹو کو پھانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی یا انہیں ریلیز کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آخر پیپلز پارٹی ایسی تاریخ رکھنے کے باوجود کس منہ سے ملٹری کورٹس کی حمایت کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ میں پیپلز پارٹی کے اس رویے کی مذمت کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اور پیپلز پارٹی کے جو حامی وکلاء وہ کھڑے ہو گئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہے، جو رواداری کی بات کرتی ہے، وہ کسی بھی جمہوری قدر کا کوئی لحاظ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ موجودہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ بیچارے کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ انہیں تاریخ کا کچھ پتہ ہے، نہ انہیں جمہوری تحریکوں کا کچھ پتہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرح ایک گلاس پکڑ لیا ہے۔ شاید انہیں بھی کوئی ایسا روحانی پیر مل گیا ہے جو انہیں یہ باور کرا رہا ہے کہ انہیں بھی کسی بھی وقت اقتدار عطا کر دیا جائے گا۔ مختلف حلقوں میں بلاول بھٹو کو اقتدار دینے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ صاحب کچھ زیادہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں اور جو ان کے حامی لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ ہی گرم جوشی سے اور زیادہ ہی جوش ایمان سے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ربیہ باجوہ صاحبہ کے خطاب کے دوران پیپلز پارٹی کے وکلاء نے نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر ربیہ باجوہ نے اپنا خطاب ختم کیا اور کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنی آواز پر، اپنے خیالات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اب چونکہ آپ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تو پھر اور لوگوں سے جو ہے وہ آپ خطابات کروائیں، اور میں اپنے اسٹانڈ سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنی للکار سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ یوں ربیہ باجوہ صاحبہ چلی گئی اور پھر تقاریر کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ربیہ باجوہ کا یہ خطاب انتہائی اہم تھا۔ جو 2 خطاب ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں ایک تو منیر ملک صاحب کا خطاب ہے اور ایک فیصل صدیقی صاحب کا خطاب ہے۔ منیر ملک اور فیصل صدیقی صاحب کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ 2 اصحاب وہ تھے جنہوں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایک ریفرنس تھا اس میں انہوں نے وکالت کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ ان لوگوں کو قریب سمجھا جاتا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، اور منیر ملک جو ہے وہ وکیل تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس سپریم جوڈیشل کونسل والے ریفرنس میں، جو مقدمہ پھر سپریم کورٹ میں گیا، ایک اپیل گئی تھی اور اس میں وکالت منیر ملک صاحب نے کی تھی۔ منیر ملک صاحب اور فیصل صدیقی صاحب لا پارٹنر ہیں، ایک ہی فرم میں ہوتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے نرگسیت کے مارے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد اس لا فرم کے جو وکلاء پیش ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کو نہایت رسوا کن طریقے سے ڈیل کیا ہے۔ مثلا اسی لا فرم سے وابستہ ایک وکیل تھے حیدر وحید، انہیں ایک کیس میں بہت ڈانٹا ڈپٹا تھا۔ پھر آپ نے وہ مناظر تو دیکھے ہی ہوں گے جو مخصوص نشستوں کے کیس میں تھے، اس میں فیصل صدیقی صاحب کے ساتھ جو وہ سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگرچہ فیصل صدیقی صاحب ایک بہت بڑے اور سیزنڈ وکیل ہے، تو عام طور پر جو بڑا وکیل ہوتا ہے وہ ذرا کم ہی حاوی ہونے دیتا ہے، چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہو۔ تو فیصل صدیقی صاحب کی گرفت اپنے کیس پر بہت مضبوط تھی، لہذا یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، مگر یہ پس منظر تھا ماضی کا۔ اب فیصل صدیقی صاحب اور منیر ملک صاحب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بے پناہ مخالف ہو گئے ہیں، اور یہ بات بہت اہم ہے اور یہ ان کی تقریروں میں بھی واضح ہے، یعنی فیصل صدیقی نے تو خاص طور پر اس کا ذکر بھی کیا۔ تو یہ وہ اصحاب ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک تعلق رکھتے تھے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ کل آ جائے گا میرے مقابل
ابھی جو چوم کر چوکھٹ گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس رویے کا اظہار ہر وہ شخص کرتا ہے جو ماضی میں ان کا حامی رہا ہے اور اب ان کا مخالف ہے۔ فیصل صدیقی صاحب کے خطاب کی جو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ آدمی ہیں کہ جن سے بہت زیادہ محبت کی گئی مگر یہ ایک بدقسمت آدمی ہے۔ اور فیصل صدیقی صاحب کے خطاب میں جو خاص بات میں نے محسوس کی کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو القابات سے یاد نہیں کیا جاتا، یعنی ابھی اگرچہ وہ چیف جسٹس ہے اور 10-15 دن رہتے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں تو اور تم سے مخاطب کیا جانے لگا ہے، اور یہ وہ آخری سطح ہوتی ہے جب آپ کسی کے خلاف ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی فضا بن جاتی ہے یا عوام کی جو نبض ہے وہ کسی کے خلاف ہو جاتی ہے مکمل طور پر، تو اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بہت پست قسم کے ہیں، تو وہ ان تقاریر سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ان سے بہت زیادہ محبت کی گئی مگر یہ بہت بدقسمت آدمی ہے کہ انہوں نے اس محبت کا کوئی لحاظ نہیں کیا یا انہوں نے اپنے آپ کو اس محبت کا اہل ثابت نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ایک بیسک سوال کیا کہ یہ قضیہ کیوں ہے، یہ خاص نقطہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ پورے کھیل کو اور یہ جو پورا ملک میں بحران ہے 26ویں ترمیم کو لے کر، اس حوالے سے کیا پرسپیکٹیو بن رہا ہے۔ تو فیصل صدیقی نے کہا یہ سارا قضیہ کیوں ہے، یہ سارا قضیہ انہوں نے کہا کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایون کے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا بحران جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارا قضیہ جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے اور وہ ہے فائز عیسیٰ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بحران اس وجہ سے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے نہ نکالو، یعنی جب فیصل صدیقی صاحب یہ کیس بنا رہے تھے تو ایک تو انہوں نے بہت لائٹ موڈ رکھا، اشعار سے گوٹا کناری کی اپنے موقف کی، اور پھر اس کو بہت ہی جو ہے نا وہ ریڈیکیول کرتے رہے اس پورے قضیے کو، اس پورے معاملے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو رویہ ہے کہ مجھے نہ نکالو، اس نے یہ سارا بحران پیدا کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے قاضی کو یہ کہا تھا، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ 26 اکتوبر کو اس ملک میں آپ کا کوئی فون بھی نہیں اٹھائے گا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص میں جو ایروگینس ہے اور جو لالچ ہے، یہ دو لفظ ہے جو فیصل صدیقی صاحب نے اپنے خطاب میں خاص طور پر استعمال کیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، کہ یہ جو ان کے درمیان، یہ جو ان کے اندر ایروگینس ہے اور جو لالچ ہے، اس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رویہ ہے وہ، پھر انہوں نے گانے کے بول دہرائے جو رفیع نے گایا تھا کہ دل ابھی بھرا نہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا فیصل صدیقی کا کہ یہ آپ کا تصور غلط ہے، ہمارا دل بھر چکا ہے، اب یہاں سے آپ جائیں، اپنی شکل گم کریں۔ فیصل صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا اس موقع پر کہ قاضی مسٹ گو، قاضی کو ہر صورت میں جانا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یعنی باقی سب لوگوں کے برعکس جو فیصل صدیقی کا فوکس تھا وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ اسے جانا ہے بلکہ 26 کے بعد یا 25 کے بعد انہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی، یعنی وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے اور کوئی نوکری ان کو لینے بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ وکلا کی آواز میں یہ بھنک موجود ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وکلا کے اندر بے پناہ نفرت ہے۔ پھر انہوں نے کہا فیصل صدیقی نے کہ 3 کام اگر کر دیے جائے تو ابھی یہ بحران ختم ہو جائے گا، قاضی صاحب 3 کام کر دیں تو ابھی یہ بحران ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ 10 دن رہ گئے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیمبر میں کیوں نہیں جاتے، وہ چیمبر ورک کیوں نہیں کرتے، اور یہ سارے کام باقی ججز کے حوالے کیوں نہیں کرتے، سینئر ججز کے حوالے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیمبر ورک نہیں کر رہے، پہلا کام وہ یہ شروع کرے کہ چیمبر میں چلے جائے تو ابھی یہ بحران ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ فل کورٹ بلا کر
یا سو موٹو لے کر حکومت کو یہ کہیں کہ اگلے چیف جسٹس کے لیے نوٹیفیکیشن کریں، وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کرنے کے لیے کہتے حکومت کو، یا فل کورٹ اس پر کیوں نہیں بلاتے؟ یہ جو فل کورٹ پر نہیں بلاتے اور جو نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے، اس سے بھی ایک بحران پیدا ہو رہا ہے۔ پھر یہاں انہوں نے پھر کافی دلچسپ انداز اختیار کیا اور کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ جانے والے چیف جسٹس کو کھانا دیتا ہے، اور چونکہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تو آپ کو کوئی کھانا بھی نہیں دے گا، یعنی انہوں نے لفظ استعمال کیا تمہیں کوئی کھانا بھی نہیں دے گا۔ انہوں نے آپ یا اس طرح کا بھی جو ہے وہ تکلف نہیں کیا، اور فیصل صدیقی نے یہ کہا تمہیں کوئی کھانا بھی نہیں دے گا تو اپنے کھانے کی ہی کوئی فکر کرو۔ یہاں فیصل صاحب نے بہت ہی دلچسپ انداز اور مزاحیہ انداز اختیار کیا تھا۔ پھر مجمع سے آواز آئی ڈونٹ کی، آپ کو وہ مشہور زمانہ واقعہ یاد ہے بیکری والا، تو ڈونٹ کی آواز آئی۔ اس پر فیصل صدیقی نے حبیب جالب کا ایک شعر سنایا کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا۔ پھر تیسری جو بات وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کے بعد یہ بحران ختم ہو جائے گا، وہ انہوں نے یہ کہا کہ ترمیم جو آ رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس حوالے سے ایک فل کورٹ بلائے یا ایک سوموٹو لے اور اس میں پیرامیٹرز طے کر لیں کہ یہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ترمیم کے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے اور ترمیم سے ہم نہیں روکتے، لیکن ترمیم کے پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے مراد ان کی وہ بنیادی ڈھانچے سے ہوگی جو آئین کا ہوتا ہے، اور جس میں کوئی ترمیم، تبدیلی یا تنسیخ کرنے کی کوشش پارلیمنٹ بھی نہیں کرتی، عدالت اسے اٹھا کر پھینک دیتی ہے ایسے فیصلوں کو جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ بدلتے ہو۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل کر رہا ہے، یہ ترمیم آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ تو یہ فیصل صدیقی صاحب کی گفتگو تھی۔ بہت جلدی میں آپ کو منیر ملک کی بھی وہ 3 باتیں بتا دوں جو انہوں نے ڈیمانڈز کے طور پر رکھی اپنی گفتگو میں۔ منیر ملک کی گفتگو اس لیے اہم ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے جو تحریک چلی تھی اس کا اعلان منیر ملک نے کیا تھا، اور اس تحریک کے روح رواں وہی تھے۔ اب بھی اس تحریک کے حوالے سے جو بازگشت سنائی دے رہی ہے اس میں منیر ملک کا کردار اہم سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے 3 باتیں کہی اور وہ بہت اہم باتیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کا جو مسودہ ہے وہ تمام ہی بارز کو، تمام جو وکلا کی ایسوسیشنز ہیں ان کو سرکولیٹ کیا جائے اور قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر پیش کیا جائے، یہ مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے سے پہلے۔ منیر ملک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تمام بار ایسوسیشنز جو ہے وہ اس پر اپنا انپٹ دے گی، جو مسودہ پیش کیا جائے گا بار ایسوسیشنز کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ 17 اکتوبر کو تمام وکلا جب عدالت میں پیش ہو تو وہ اپنے بازوؤں پر ایک پٹی باندھیں گے جس پر لکھا ہوگا کہ آئینی پیکج ریلیز کرو، یعنی وہ یہ زور دینے کے لیے تھا کہ 17 اکتوبر تک آئینی پیکج ریلیز ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو بازوؤں پر یہ پٹی وکلا لگائیں گے پورے ملک میں کہ آئینی پیکج ریلیز کرو۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اگر یہ مسودہ پیش ہو جاتا ہے تو پھر ایک نمائندہ کنونشن ہو، اگر نہیں ہوتا تب بھی ایک نمائندہ کنونشن ہو، اور اس کنونشن کے ذریعے ایک جامع تحریک کے خط و خال طے کیے جائیں۔ تو یوں منیر ملک کی گفتگو میں وکلا تحریک کا پورا اشارہ اور خاکہ موجود ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ وکلا قدم بقدم اس ایک تحریک کے ذریعے اس آئینی ترمیم کی مزاحمت پر تل جائیں گے۔ اگر حکومت آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے تو اب زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان حمایت کرتے ہیں یا نہیں، وکلا کے تیور کیا ہوں گے۔ اگلے کچھ دنوں میں وکلا اپنی تحریک کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ ادھر 18 اکتوبر کو پارلیمنٹ میں اجلاس ہو رہا ہے، 17 اکتوبر کو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں یہ مسودہ اتحادی جماعتوں کے درمیان ہوگا۔
اور جس میں ایک حتمی مسودے پر رائے قائم کر لی جائے گی۔ ابھی تک بظاہر حکومت کہہ رہی ہے، لیکن مشکل لگ رہا ہے کیونکہ حکومت نے اعلان کئی مرتبہ کیا ہے مگر کامیاب وہ کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تب بھی وکلا کی ایک تحریک سامنے کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان کا انتہائی اہم کردار ہے وہ آج کے دن بھی بہت اہم ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور کل یعنی 16 تاریخ کو ان کی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے لاہور میں ہے۔ پھر 17 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان اسلام آباد چلے جائیں گے۔ 17 ہی تاریخ کو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور 18 کو حکومت نے وقت دے دیا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے اس پر۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آگاہ کریں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔